درود شریف الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كما قال الله تبارك وتعالى. محترم حضرات اور عزیز ساتھیوں، آج ہم لوگ یہاں پر جمع ہے اس نسبت سے کہ دو جوڑے آپس میں ملنے کو جا رہے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ دو خاندان آپس میں جڑے جا رہے ہیں۔ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جوڑے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ ہم نے ہر انسان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایک جنس سے پیدا کیا۔ اب تمہارے درمیان نکاح ہو یا تمہارے درمیان محبت ہو، رشتہ داری ہو، تو اس کو نبھاتے ہوئے چلنا، اس کی ذمہ داری ادا کرنا، یہ ہونے والے جوڑوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، اگر تم میں سے کوئی آدمی نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتا یا پھر وہ اپنی ہونے والی بیوی کے اخراجات اٹھا نہیں سکتا، تھوڑے دن کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، فلیصم۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید ہمیں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں ترجیح دے رہا وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان والو، سب سے پہلے تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے کہ آج انسان کے درمیان جو نا اتفاقی یا انسان کے درمیان مس انڈرسٹینڈ یا پھر انسان کے درمیان کچھ ایسی باتوں کا آ جانا جس کی وجہ سے رشتہ داری میں درار پڑ جانا، یا جس کی وجہ سے جو ہے رشتہ داریوں کے اندر تفریق پڑ جانا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں گے کہ آپسی رضامندی، آپسی محبت اگر ختم ہوتے جائے تو پھر رشتے بھی ختم ہوتے جائیں۔ تو ہمارا مقصد نکاح، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو وجود میں کیوں لایا؟ اس لیے کہ بھئی دو اجنبی خاندان ایک پہیے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کرو، اس لیے کہ نکاح کرنا یہ میری سنت ہے۔ اگر آج ہم نکاح کریں گے اور بہترین انداز میں نکاح کریں گے، جس میں کوئی جو ہے جہیز کا کوئی مطالبہ نہیں، جس کے اندر کوئی ناچ گانا نہیں، جس کے اندر کوئی ڈی جے نہیں، بلکہ نکاح ایسا ہو، ایک ایسا پاک اور صاف و شفاف بندھن ہے جس کو ہر انسان مرد اور عورت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ آج ہم لوگ اس کو یہ کرتے ہیں کہ جب تک نکاح ہوتے رہتا ہے ہم مسجد میں خاموشی سے بیٹھتے ہیں، یا تو ہم بیان خاموشی سے سنتے ہیں، یا پھر ہم جو ہے نکاح کا خطبہ خاموشی سے سنتے ہیں۔ جیسے ہی نکاح کا خطبہ ختم ویسے ہم باہر جاتے ہیں تو بڑے بڑے ڈی جے لگا کر، بڑے بڑے جو ہے نا بینڈ بازو لگا کر ہم ناچنا گانا، یہاں تک کہ نئی نئی رسموں کو ہم ایجاد کرتے ہیں، اور رات بھر ہم جو ہے گانے گاتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، اپنی ان رسموں کو مکمل کرتے ہیں جو کہ اسلام نے سراسر غلط قرار دیا۔ اسلام کے اندر یہ تمام چیزیں ممانعت ہیں۔ اسلام کے اندر صرف درست ہے کہ سادہ نکاح ہو اور سادہ لباس ہو، اور بہترین اس کے اندر کیا ہو کہ مجموعہ اگر جمع ہے تو نکاح کے اندر اتنے مجموعے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ علماء فرماتے ہیں کہ گواہ ہو، وکیل ہو، پھر ولی ہو، اس کے بعد نکاح آسان کرنا یہ اسلام کی ایک بہترین کیا ہے، ایک ذمہ داری۔
آج ہم لوگ اس کو کیا کر رہے ہیں، اتنی عیاش پرستی اور ایسے ہم نکاح کو ایجاد کر رہے کہ بھئی نکاح ہو رہے، لیکن آٹومیٹک تھوڑے دن کے بعد یا تھوڑے مہینوں کے بعد یا تھوڑے سال کے بعد وہ نکاح ختم ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کی بنیاد ایمان پر رکھی یا بہترین نکاح کے خطبوں پر ہم نے اس کی بنیاد رکھی، اگر اسی حالت میں ہے تو نکاح برقرار رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے نکاح کیسے کہ بھئی نکاح کا خطبہ ختم، ناچنا گانا، بلکہ ایسے کہ ہم نے اعلان یہ کہہ دیا کہ ہم جو نکاح ہے وہ شیطان کے منصب پر، شیطان کے ارادوں پر، وہ شیطان نے جس طرح بتایا ہے اس پر ہم اپنے نکاحوں کو کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جا کر اس میں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ سب سے پہلے ہم بچے، پھر اپنے گھر والوں کو بچائیں، جس کا ایندھن میں اور آپ ہم سب بننے والے ہیں۔ کب؟ جب ہم گناہ کے راستے پر چلے، جب ہم شادی کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں پھر بھی ہم نکاح نہیں کر رہے، یا نکاح نہ کرنے کی استطاعت ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی ہم گناہوں میں ملوث ہو جا رہے ہیں، تو پھر یقیناً ہم جہنم کا ایندھن بننے والے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم۔ کہ اے امت کے نوجوانوں، اے امت کے نونہالوں، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بہترین ازدواجی زندگی کو متعین کیا، تم اپنی بہترین زندگیوں کو گزارو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کو جوڑ دیا، ایک دوسرے کو ملایا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ اس بندر میں اللہ رب العالمین نے ہر مرد اور عورت کو جوڑ دیا ہے، لیکن آج ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے ہوئے، ہم دین سے ناآشنا ہوتے ہوئے، ہم دین سے اتنی دوری اختیار کی کہ ہمارے نکاح مسجدوں میں ہونے کی بجائے اسٹیجوں پر ہوتی ہے، ہمارے نکاح مسجدوں میں خطبہ پڑھنے کے بجائے بڑے بڑے شادی ہال میں نکاح پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے نتائج کیسے ہوتے ہیں کہ آگے چل کر انسان خود بخود اس کے نقصانات اٹھاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن یہ ہمیں ثابت کہہ رہا ہے کہ وقودها الناس والحجارة، کہ آپ ایک ایسی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں کہ جب تک آپ اپنے وقت کو سنبھالو، جو وقت ہے اس وقت میں بہترین انسان بنو، بہترین نکاح کرو۔ نوجوان ہے تو نوجوانی کی جو حالت ہے اس پر قابو پاؤ، اور نوجوان ہے تو اگر نکاح کی استطاعت ہے تو نکاح کرو، اگر تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے تو پھر تم روزے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارو جب تک کہ اللہ کا فیصلہ تم پر آ نہ جائے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی، اگر تم گناہ میں ملوث رہے اور تم اللہ کے احکام کو پتے پشت میں ڈال دیا اور اللہ رب العالمین کی جو احکامات تھے تم نے اس سے روگردانی اختیاری کی یا نافرمانی کی، تو اللہ کہہ رہا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، ہم نے تمہارے پیچھے ایسے فرشتوں کو متعین کیا، ایسے فرشتوں کو تمہارا ذمہ دار بنایا، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ تمہیں جو سزا اللہ کی طرف سے متعین ہے وہ سزا وہ ضرور دے کر رہیں گے، اس لیے کہ میں نافرمانی کر سکتا ہوں، آپ نافرمانی کر سکتے ہیں، ہم اگر نافرمانی کرنے میں چھوٹ سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ کبھی اللہ کی روگردانی اختیار نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العالمین جو حکم ان کو دیا ہے وہ اس کو بجا لاتے۔
اب وہ حکم کیا ہے کہ بھئی ہماری زندگی کیسی ہو، ازدواجی زندگی ہو یا پھر بغیر ازدواجی زندگی ہو، تو ہماری زندگی ایک بہترین زندگی ہو، ہمارے اخلاق بہترین اخلاق ہو، ہمارے کردار بہترین کردار ہو، ہم ایک اچھے انسان بن کر ثابت ہو جائیں گے تو دنیا اور آخرت ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ اگر ہمارے اخلاق برے ہوں گے، ہمارے کردار برے ہوں گے تو لڑکیاں دینے والے بھی 10 بار سوچیں گے کہ لڑکا برا ہے، کیسے ہم اپنی لڑکیوں کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھما دیں گے۔ اگر لڑکے برے ہیں تو ظاہر سے بات ہے آج ہمارا ایک نوجوان کا اتنا بڑا طبقہ اپنی زندگی نمازوں کے ساتھ گزارنے کی بجائے، اپنی زندگی مسجدوں میں کاروبار کے ساتھ گزارنے کی بجائے چائے کی ٹپوریوں پر بیٹھ کر، بس اسٹینڈوں میں بیٹھ کر بیڑیاں سگریٹاں پی کر اپنی زندگیوں کو خراب کر رہے، اور یہ سمجھ کر بیٹھے کہ ہم جو سگریٹ پی رہے، جو بیڑیاں ہم جو ہے چبوتروں پہ بیٹھ کر پی رہے، یہ ایک زمانے کا اسٹائل ہے۔ وہ لگتا ہے تمہارے کو تمہارا اسٹائل ہے، لیکن سامنے والے کو لگتا ہے کہ تم ایک بد کردار انسان ہو، تم ایک برے اخلاق والے انسان ہو، تم ایک بد کردار اور نااہل انسان ہو۔ اس لیے کہ قرآن مجید کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مرو اس حال میں وانتم مسلمون کہ تم مسلمان ہو۔ کیسے مسلمان؟ کیا کچے مسلمان یا پھر کیسے مسلمان ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں بھی اللہ نے دوسری آیتوں میں بے شمار جگہ ارشاد فرمایا کہ تم ایک ایسے مسلمان بنو، پختہ مسلمان بنو کہ قرآن مجید یہ ثابت کر دیا کہ تمہاری پختگی کی وجہ سے اللہ تم سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایسے مسلمان بنو۔ آج ہمارے مسلمان کہتے ہیں جسے نماز کے فرائض نہیں معلوم، جسے نکاح کے بعد کرنا کیا ہے وہ نہیں معلوم، جس کی زندگی کیسے گزارنی ہے وہ نہیں معلوم، جسے کمانا کھانا کیسے وہ نہیں معلوم، جہاں سے آ رہا حلال آ رہا یا حرام آ رہا، کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے معلوم ہی نہیں ہے، بس آتے جا رہا جیب بھرتے جا رہے، آتے جا رہا ہم جیب میں لاتے جا رہے، اور ہماری کمائی کیسے معلوم ہی نہیں، ہماری زندگی کیسے گزرنی معلوم ہی نہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو دنیا کی زندگی میں وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، تو اس سلسلے میں تم سے سوال کیا، تم سے پوچھا جائے گا تمہاری زندگی کیسے گزری، تمہاری زندگی کہاں گزری، تم نے اپنے وقت کو کہاں برباد کیا۔ تم نوجوان تھے، تم نماز پڑھ سکتے تھے، تم نوجوان تھے، تم نکاح کر سکتے تھے، تم نوجوان تھے، تم عبادات کر سکتے تھے، لیکن تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، اللہ یہ ضرور پوچھے۔ انسان کے قدم اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک اللہ اس سے 4 سوال نہ کر لے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بھئی تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، برا حساب دینا پڑے گا اللہ کو۔ اب تم چاہے جہاں چاہے بیٹھ کر گزارو، جیسے من چاہے زندگی گزارو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، لیکن یقیناً اللہ ضرور سوال کرے۔ بہت سارے ہم میں سے ایسے نوجوان ہیں جن کی زندگیاں آج بھی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ کتنے ایسے معاشرے میں نوجوان ہیں جو سیدھی راہ پر چلنے کی بجائے اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے، اپنی منشائی زندگی گزار رہے، اپنے نفس نے جو نفس ان کا کہا اس کی پیروی کر رہے، تو یہ بھی ایک قسم کا انسان کے اللہ کے خلاف ایک جنگ۔ میرے بھائیوں، ہمیں کن چیزوں سے سمجھنا یہ ہے کہ نکاح ہو رہا ہے تو مسجدوں میں بیٹھے ہیں، تو جس طرح آج ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، کیوں؟ ایک نسبت طے ہو رہی، ایک رشتہ جڑ رہا، اسی مناسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہے، اور ہم سب کی مرضی اور ہم سب کی مراد یہ کی ہے کہ بھئی جس کا نکاح ہو رہا اسے مبارکباد دی جائے، جس کا نکاح ہو رہا اس کو شادی مبارک کہا جائے، جس کا نکاح ہو رہا اسے بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر کہا جائے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ بھی زندگی گزارنا کیسا؟ مبارکبادی دینا ہم نے سیکھ لیا، لیکن زندگی گزارنا کیسا ہے ہم نے وہ نہیں سیکھا۔ انسان بننا سیکھ لیا، لیکن انسانیت اپنی زندگیوں میں لانا ہم نے بھلا دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم لوگ نکاح کرنے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے 4 چیزوں کو ترجیح دو بچیوں کے اعتبار سے، کہ بچی سب سے پہلے کیسی ہو؟ دیندار ہو۔ کیسی ہو؟
دیندار عورت کو ترجیح دینا، اس لیے کہ اگر عورت دیندار ہے تو پھر تمہارا گھر جنت کی طرح رہے گا۔ اگر عورت دیندار ہے وہ تمہاری اطاعت کرے گی، اگر عورت دیندار ہے وہ تمہاری باتوں کو مانے گی، اگر عورت دیندار ہے وہ تمہاری فرما برداری کرے گی، اگر عورت دیندار ہے وہ تمہارے نقش قدم پر چلے گی، اگر عورت دیندار ہے کبھی وہ تمہارے خلاف بات نہیں کرے گی، اگر عورت دیندار ہے وہ ہمیشہ تمہاری مشکلوں میں، تمہاری مصیبتوں میں، تمہاری تکلیفوں میں وہ تمہارے ساتھ کھڑے رہے گی۔ اگر تم نے اس کے برخلاف صرف خوبصورتی کو دیکھ کر اختیار کر لیا تو بعد کی زندگی کے ذمہ دار تم۔ تو نکاح کرنے کے لیے عورت کیسی ہونی چاہیے؟ دیندار۔ بولو بھائی کیسی؟ دیندار ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد خاندان کے اعتبار سے بہترین ہونی چاہیے کہ ہمارے خاندان جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں خاندان میں کیوں بھاگا؟ اونچ نیچ کرنے کے لیے نہیں، میں قریشی ہوں تو بڑا ہوں، وہ سرکار سے تو چھوٹا نہیں، اس لیے نہیں بانٹا ہوئی لتعارف قبائلکم۔ ہم نے تمہیں کیوں طبقوں میں یا پھر کیوں تمہیں جو ہے ایک آرے نام قریشی نام جس طرح سے الگ الگ ہے نا ہر انسان کے، کیوں تقسیم کیا؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو سمجھ سکو، اپنی برادری میں اپنے نکاح کر سکو۔ اس لیے ہم نے تمہارے کو کیا کیا؟ الگ الگ منصب سے جو ہے نا ہم نے آپ کو جوڑے بنا۔ اور دوسری بات یہ کہ خوبصورتی کو بھی دیکھو، لیکن شرط ہے کہ اس کی دینداری کے ساتھ۔ آج ہم لوگ کیا کرتے؟ دو چیزوں کو دیکھتے، ایک خوبصورت ہے ڈن، دوسرا مالدار ہے ڈن، وہ کیسی ترنت دے ہمارا کو آرام مال بس، تو تمہاری نیت ہی غلط ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی سب سے پہلی آیت میں فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن هاجر الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن هاجر الى الدنيا ويصيبها فهجرته الى الدنيا ويصيبها۔ اگر تمہاری نیت درست ہے، میں شادی کر رہا ہوں، میری نیت یہ درست ہے کہ میں بہترین زندگی گزار سکتا ہوں، میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں، میں دوسری لڑکیوں کو دیکھنے سے بچ سکتا ہوں، میں اپنی زندگی اپنی بیوی کے ساتھ بہترین حالت میں گزار سکتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی میری دوسری خاتون نہیں، دوسری کوئی جگہ میری جانے والی نہیں ہے۔ میری نیت یہ ہے کہ میری گھر والی نیک ہو، میری گھر والی فرما برداری ہو، میری گھر والی بہترین ہو، بس دوسروں سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو تمہاری اس نیت کے مطابق اللہ تمہارے فیصلے کو بھرپور اور نیت کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اگر تمہاری نیت الگ ہے، تمہاری نیت میں فاسد ہے، اگر تمہاری نیت میں دنیا بسی ہے، تمہاری نیت کے اندر جو ہے نہ جانے طرح طرح کے خواہشات بچے ہیں، تمہاری نیت فاسد چیزوں کی بنیادوں پر اٹکی ہوئی ہے، تو اللہ بول رہا دنیا میں وہ تمام چیزیں دیں گے تمہیں، لیکن آخرت میں اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ آخرت میں اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ تم یہ سوچ کر مت بیٹھو کہ دنیا میں ہم بڑے ہیں، کوئی ہمیں بولنے والا نہیں۔ تم یہ سوچ کر مت بیٹھو کہ ہم گھر کے بڑے ہیں، ہم گھر کے اعلیٰ سطح کے آدمی ہیں، ہم امیر آدمی ہیں، ہم مالدار طبقے کے، ہمیں کوئی بچانے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمیں کوئی بولنے والا نہیں، ہماری ذمہ داری تو کوئی نہیں۔ میں ہی کنگ، تو یقیناً تم کنگ ہو سکتے ہو کب؟ جب تک تمہاری سانس چل رہی ہو سکتا ہے تم کنگ بنو، لیکن جب تمہاری سانس رک جائے گی، تمہارے گھر والے چھوڑ کر تمہیں قبر میں چلے جائیں گے، اللہ بولے گا آج کے دن میں کنگ۔ اس کے بعد کیا حال ہوگا؟ تو اپنی جوانی کو بہترین بناؤ، اپنی جوانی کو اللہ کے نبی کیسے بتائے ویسی اپنی زندگی گزارو، وہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی ہرگز مت کرو۔ اس لیے کہ 13ویں پارے کے شروع میں اللہ نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ کوئی انسان غلط نہیں ہوتا، کوئی انسان غلط نہیں ہوتا، لیکن اس کا نفس اسے غلط راستے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے نفس کو برا نہیں کرتا، بلکہ نفس برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اگر جو انسان نفس کو مان کر چلے گا یقیناً وہ نقصان اٹھائے گا۔ جو انسان اگر نفس کو چھوڑ کر اس کے خلاف جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر چلے گا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے، ان کی باتوں کو مانتے ہوئے، ان کے مطابق اپنی زندگی پر عمل کرے گا، یقیناً وہ انسان کامیاب انسان ہے۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک بہترین انسان بنائے، ہم سب کو نیک اور صالح انسان بنائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور اللہ یہاں جتنے نوجوان
بیٹھے ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں، اللہ جلد از جلد ان کے جوڑوں کو بھی بنائے اور ان کے بھی نکاح فرمائے. آمین یا رب العالمین. ثم آمین.